السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو سارے جہانوں کے رب ہے، ساری مخلوقات کے پروردگار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ آج ذوالقعدہ 1447 ہجری 13 تاریخ جمعے کا دن، الحمدللہ رب العالمین۔ اور 14 تاریخ ذوالقعدہ 1447 ہجری جمعے کا دن، یہ ہمارے مڈل ایسٹ کا وقت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور 2026 1 مئی فرائیڈے کا دن، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو دگنی طور پر حاصل کرنے والا لمحہ اور نور علم کو حاصل کر آگے بڑھنے والا لمحہ، سبحان اللہ۔ اور اس نور کے ساتھ بھی جڑے رہ کر آگے بڑھنے والا لمحہ، الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر نعمت سے دوستی کریے، یعنی علم سے دوستی کریے، قرآن شریف کو پڑھ کر علم کو حاصل کر آگے بڑھیے، اور 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کر ہر لمحہ اللہ کی نعمتوں سے جڑے رہیے۔ اور سب سے بہترین چیز، ہر آیات کے معنی سمجھیے، ہر آیات کو سمجھ کر جو آیتیں جب نازل ہوئی ہے اس کے موقوف کو سمجھیے۔ تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے۔ آئیے قرآن شریف کو پڑھتے اور علم کو حاصل کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا پیغام دوسروں تک پہنچا دو چاہے ایک آیات ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث 3461۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اللہ کا پیغام ہے، اسے اپنے دل میں بسا لو، یہ تمہاری زندگی میں روشنی لائے گا، یہ تمہاری زندگی میں روشنی لائے گا۔ سورہ النور آیات نمبر 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیات نمبر 145۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَاتٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 146۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 147۔ الحق من ربك فلا تكونن من الممترين تكونن من الممترين۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 145۔ اور اگر تم ان اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں بھی لے کر آؤ تو بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کرے، یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کرے، اور تم بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہو، اور ان میں سے بھی بعض کے قبلے کے پیرو نہیں۔ اور اگر تم باوجود اس کے کہ تمہارے پاس دانش یعنی وحی اللہ آ چکی ہے، ان کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 146۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان پیغمبر آخری الزماں کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں، مگر ایک فارق ان میں سے سچی بات کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 147۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نیا قبلہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ سورہ البقرہ آیت نمبر 147 میں کہ جو مسلمان ہوتے یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمتوں سے جڑے ہی رہتے ہر لمحہ، اور باطلوں پر حاوی ہوتے ہی رہتے۔ کس طرح؟ اسی طرح کہ علم کو استعمال کرتے رہتے، میرے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پہچان کر نعمتوں کو حاصل کر آگے بڑھنا سیکھ ہی جاتے۔ تو یہی کہوں گا کہ آپ بھی اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے، اور اگر کچھ غلط ہوتا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھائیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح منی پور میں کیسا چل رہا ہے، قہر چل رہا ہے، وہاں کس طرح قہر بڑھا ہے۔ یہ قہر کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے؟ یہ ڈرگس سے ہوئی ہے۔ جو آپ لوگ جو گولی کھاتے ہو، چھوٹے چھوٹے گولیاں، اس میں 1%، 2% اوپیم ملا ہوا ہوتا ہے۔ کیوں ملا ہوا ہوتا ہے؟ وہ ایک زمانے سے یہ بزنس کو اتنی ترجیح دی گئی ہے، تو وہ ہلز پہ اس کو اگانے کے لیے منی پور کا استعمال کیا گیا۔ وہاں پہ لوگوں کے پاس دولت کو بچایا گیا، تو لوگوں کے پاس جب دولت آ گئی تو وہ لوگ ہتھیار رکھنا چالو کر لیے، تو ان میں کاسٹ سسٹمز آ کر وہ لوگ ایک دوسرے پر بھاری پڑنا چالو ہو گئے، اور گورنمنٹ اس کے، آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ کس کا ساتھ دیتی ہے؟ ظلم کا ساتھ دیتی ہے اور ناحق لوگوں کو قتل کرتی ہے۔ اسی طرح گورنمنٹ فیصلہ لے کر انہیں ہٹا سکتی تھی، اس کرائم سے رکوا سکتی تھی، لیکن گورنمنٹ کو تو فائدہ ہی چاہیے۔ کس کا فائدہ؟ اوپیم کا فائدہ، یعنی ڈرگس کا فائدہ۔ جو مارکیٹ میں جو اللیگل کوکین، یہ وہ جو اوپیم کے جو چیزاں، جو پروڈکٹ جو چلتے ہیں نا، یہ سب چیزوں سے گورنمنٹ بھی فائدہ اٹھاتی ہے۔ اسی لیے گورنمنٹ وہاں پہ فیصلہ نہیں لے پا رہی ہے، فیل ہو گئی ہے گورنمنٹ وہاں پہ، اس لیے سینٹرل کی حکومت وہاں پہ آ گئی ہے۔ تو یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو کچھ بھی چیز بری دکھتی ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھائیے۔ جو مارکیٹ میں جو ڈرگ کلچر جو ابھی بڑھ گیا ہے، یہ کون کرتا ہے ڈرگس؟ کون؟ جو بیکار ہوتے، جس کو کام نہیں ہوتا ہے، جس کے پاس، جس کے گھر والے کرپشن میں انوالو ہوتے ہیں، یعنی وہ آفیسرز جو پورے ملک کا خرابہ چاہتے، کرپشن کے ذریعے سے لوگوں کا نقصان کرتے، انڈینز کا نقصان کرتے۔ یہ لوگ کرپشن کو اس طرح پھیلاتے جس طرح ان کے اپنے خطاب ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ اس طرح کرپشن کو پھیلاتے جس طرح ان کا خطاب ہوتا ہے، اس طرح پیسہ مانگتے جس طرح یہ لوگ جس کے لیے ہی چنے گئے۔ یہ لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی ہے کہ کرپشن مانگتے وقت۔ کیوں نہیں آتی ہے؟ کیونکہ یہ اپنے آئیڈینٹی کو ایک کریٹ کر یہی بتاتے ہیں کہ کرپشن کے بغیر کچھ بھی کام نہیں ہوگا۔ تو آپ سوچئے کس طرح اس سے بچا جائے گا۔
بہت ساری گورنمنٹ نے بہت سارے فیصلے لیے اچھے طریقے سے بنانے کے لیے. بہت دیکھیے آپ لوگ 100% میں سے 2% اچھے لوگ ہوتے, وہ لوگ کوشش کرتے ہر لمحہ لاس میں چینجز لاتے ہیں, بہت کوشش کرتے کہ لوگ سدھر جائے, لوگ یہ غلط چیزوں کی طرف نہ بڑھے. تو یہ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے جو 2% لوگ ہوتے ہیں نا, ان لوگوں کو کہیں چھپی چھپا دیا جاتا ہے, ان لوگوں کے ساتھ سازشیں کھیلی جاتی ہے. تو ان لوگوں کو اٹھا کے لانا ہوگا, ان لوگوں کو فرنٹ فیس میں لانا ہوگا. کس طرح لا سکتے ہو آپ؟ ہر وزٹنگ پہ, ہر گورنمنٹ آفیشل کے پاس جب آپ وزٹ کرتے ہو تو ان کی پریزنس کو آپ کو آن لائن ظاہر کرنا ہوگا کہ آپ کے کام کو انہوں نے کس طرح لیا ہے, یا 1 سال کیا ہے آپ کے کام کرنے کو, یا 1 گھنٹہ لگایا ہے, یا کون سے کام کو گورنمنٹ سرونٹ نے جلدی کیا ہے. اس سے ڈاٹا کریٹ ہو جائے گا کرپشن کا مارکیٹ میں, معلوم ہو جائے گا کہ کون کس سے پیسے لے کر جلدی کام کر رہا ہے. آپ کو تو پتہ ہے کہ گورنمنٹ امپلائی کس طرح کام کرتے, اسی کام کی وجہ سے BSNL کی حالت کیا ہو گئی ہے. ہاں, یہ ہر امپلائی جب استعمال کرتا تھا, ہر گورنمنٹ امپلائی, ہر پولیٹیشین, ہر ایک بڑا ویکتی BSNL کی ایک سم کارڈ رکھتا تھا جس کی بل 50,000 5,000 10,000 ایسا آتی تھی. آج وہ کمپنی کہاں پہ لا کے ٹھہرا دی ہے اس کو, کہاں پہ دوسری کمپنی کو کہہ رہی ہے کہ میرا کرایہ دیو, کہہ رہی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو کچھ بھی کرایہ دینا ہی نہیں ہے, بس آپ نے ہی غلط بلیں بنا دی ہے, 10 سال کے لیے انفراسٹرکچر استعمال کر کچھ دینے کا ہی نہیں ہے کہہ رہا ہے. تو ہم اس کے بارے میں انکوائری کریں گے. ابھی تو اسٹارٹ ہوا ہے یہ, ہاں ابھی تو اسٹارٹ ہوا ہے, انفراسٹرکچر کو استعمال کیا گیا ہے, اور کون سے کمپنی استعمال کرے بعد میں معلوم ہوگا. یہی کہوں گا کہ ہمیں مارکیٹ میں نظر رکھنی چاہیے, کون کب کیا کر رہا ہے, ڈرگس کس طرح استعمال ہو رہے ہیں مارکیٹ میں, کس طرح لوگوں میں, یوتھس میں. ہاں, یہ چیز ڈرگس کی سب سے زیادہ اگر کسی میں انوالو ہے تو یہ ڈاکٹرز اور یوتھ میں ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ ڈاکٹرز اپنے علاج کے لیے استعمال کرتے, یوتھ اپنے ایک کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے کرتے, کرپٹ کلچر کو. ہاں, کرپٹ جو کلچر ہوتا ہے ان کے پاس, اس کو پروموشن کے لیے کرتے. کس طرح کرتے؟ اسی طرح کرتے, یہ اپنی آئی ڈی کو ایسا ایک کارڈ, وزٹنگ کارڈ جس طرح بتاتے, اس طرح یہ ڈرگس کے اپنے پاس کے موجودگی فیصلوں کو بتاتے, میں نے یہ کیا. تو میں یہی کہوں گا کہ گورنمنٹ جب اس چیز کو اللیگل بتاتی ہے تو ان بچوں کو بھی ریہیب سینٹر میں ڈال کر, ریہیب سینٹر کے لیے الگ بجٹ کو سینکشن کر بہت سارے جگہوں پہ سے لوگوں کو ڈھونڈ کے نکالنا ہوگا جو کرتے ہیں ڈرگس. جبھی تو معلوم ہوگا انہیں کس طرح ریہیب کر سکتے ہیں, ورنہ یہ لوگ اور کتنے لوگوں کو انوالو کریں گے اس چیز میں. تو یہی کہوں گا کہ ڈرگس کی مارکیٹ کو اگر صحیح طریقے سے ویو میں لینا ہوگا تو پرانے کیسسوں میں اور نئے کیسسوں میں اس پہ ریسرچ کرنا ہوگا, کس طرح انہیں نیک طور پر راستے پہ لایا جائے. جو پرانے کیسز ہوتے, وہ کیس ہو گیا, چھٹ گیا, ختم, وہ مارکیٹ میں پیڈلر بن کے پھر رہا ہے, اسے پکڑا نہیں جائے گا. لیکن اگر اس کے اوپر تحقیقات ہوں گی تو کوئی نہ کوئی آفیشل اس کے پیچھے بھی رہے گا. تو یہی کہوں گا کہ ہمیں انکوائری کرنا ضروری ہے. دیکھیے, بہت ساری چیزیں یہ زمین سے اگتی ہے, اللہ کی نعمت, لیکن نشہ اللیگل ہے گورنمنٹ کے بھی شکل میں اور ہمارے شریعہ قانون کے مطابق بھی. تو بسم اللہ کہنا ہے اور ہمیں آگے بڑھتے ہی رہنا ہے, اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہیں ڈرنا ہے, کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت, برکت, فضیلتیں ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور ہمیشہ جڑی ہوئی رہیں گی. سبحان اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت, یہ سورج والی نعمت حاصل کر رہا ہوں. سبحان اللہ, بہت پیاری نعمت ہے. اب مئی کا مہینہ اسٹارٹ ہو گیا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے کہ اللہ کی نعمت انشاءاللہ برس جائیں گی. بس دعا کرتے رہیے, اللہ کی نعمت برس جائیں گی, اور اللہ کی نعمت جب برستی ہے تو حاصل بھی کر لیجئے. تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے. آئیے دعا کرتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے کو, میرے گھر والوں کو, میرے ماں باپ کو, میرے بھائی بہنوں کو, میرے مسلمان بھائی بہنوں کو, آپ کی اچھی پیاری نیک مسلمان مخلوق کو, ہم سب کو معاف کر دیجیے. آمین ثم آمین. ہمیں گندے وسوسوں سے بچا لیجیے, گندے لاجوں سے بچا لیجیے, گندے ہاتھوں سے بچا لیجیے, گندے بیماریوں سے بچا لیجیے, گندے خواہشوں سے بچا لیجیے, گندے عادتوں سے بچا لیجیے, گندے شر سے بچا لیجیے, گندے حسد سے بچا لیجیے, گندے شرک سے بچا لیجیے, گندے بدعت سے بچا لیجیے, گندے غرور سے بچا لیجیے, گندے تکبر سے بچا لیجیے, گندے وسوسوں سے بچا لیجیے, گندے کیمیکلوں سے بچا لیجیے, گندے کیسسوں سے بچا لیجیے, گندے جادو ٹونوں سے بچا لیجیے, گندے نظر بد سے بچا لیجیے, گندے شیطانی وسوسوں سے بچا لیجیے, گندی مایوسی سے بچا لیجیے, گندے لوگوں کے گندے چالوں سے بچا لیجیے, گندے دوستوں کے گندے چالوں سے بچا لیجیے, گندے نقصانوں سے بچا لیجیے, گندے ٹھوکروں سے بچا لیجیے, گندے بول سے بچا لیجیے, گندے فیصلوں سے بچا لیجیے, گندے غصے سے بچا لیجیے, گندے گناہوں سے بچا لیجیے. آمین ثم آمین. تو کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ہے اور آگے بڑھتے ہی رہنا ہے. ہاں,
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، صبر، رحمت، برکت، فضیلت ایران کے مسلمانوں پر برستی رہے، غزہ کے مسلمان گورنمنٹ پر، ایران کے مسلمان گورنمنٹ پر، یمن کے مسلمان گورنمنٹ پر، فلسطینی مسلمان گورنمنٹ پر، سوڈان کے مسلمان گورنمنٹ پر، افریقہ کی نیک مسلمان کنٹریز پر، لیبیا کے مسلمان گورنمنٹ پر، آپ سب پر اللہ کی سلامتی، صبر، رحمت، برکت، فضیلت برستے رہو نیک مسلمان مخلوق۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو بسم اللہ کہنا ہے اور آگے بڑھتے ہی رہنا ہے، اور انشاءاللہ وقف بینک کے لیے بھی محنت کرتے اور وقف بینک کے لیے جیت حاصل کرتے ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ آگے بڑھتے رہیے اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے، کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت، برکت، فضیلت ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور ہمیشہ جڑی ہوئی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔